بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کے واقعات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جنوں، انسانوں، شیاطین اور چرندوں، پرندوں، درندوں، سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انسان وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں۔ تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنستے ہوئے مسکرائے اور کہنے لگے، پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی گفتگو پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے اسے اپنے پاس طلب کیا اور اس سے جواب مانگا کہ اس نے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر پر الزام لگایا کہ وہ ان کو بے خبری کے عالم میں رون ڈالیں گے۔ اس پر چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی گفتگو کی وضاحت کی اجازت طلب کی، جو اسے مل گئی۔ چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ اس کے ساتھ چونٹیوں نے آج تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر جیسا عظیم الشان لشکر نہ دیکھا تھا، لہٰذا اس کو ڈر تھا کہ کہیں چونٹیاں ان کا لشکر دیکھ کر انہیں اپنے رب اور خالق نہ سمجھ بیٹھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے انہیں ڈرا کر اپنے بلوں کے اندر چلے جانے کا حکم دیا کہ اپنے گھروں کے اندر چلی جاؤ، وگرنہ کچل دی جاؤ گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا عذر قبول کر لیا اور اس کو معافی مل گئی۔ واضح رہے کہ قرآن مجید میں سورہ نمل چونٹی ہی کے نام سے منسوب سورہ ہے۔ عربی میں چونٹی کو نمل کہا جاتا ہے۔ چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی بصارت و سماعت کو عام انسانوں کی بصارت و سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ چونٹی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چونٹی نے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ افسوس کہ چونٹیاں تو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، مگر رافضیوں کا گروہ ان چونٹیوں سے بھی گیا گزرا ثابت ہوا کہ ان ظالموں نے حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ پر تہمت لگائی کہ ان کے بزرگوں نے جان بوجھ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا اور اہل بیت پر ظلم کیا۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ حضرات کبھی کہکا مار کر نہیں ہنستے۔ تو آپ سے دوسرا واقعہ شیئر کروں گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چونٹی پانی سے نکلی تو اچانک ایک مینڈک اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا، تو یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چونٹی باہر نکلی، البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا۔
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको बुलाकर मालूम किया कि क्या माजरा है और वो कहाँ गई थी। इसने बताया कि अल्लाह के नबी, आप जो समुंदर की तह में एक बड़ा खोखला पत्थर देख रहे हैं, वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। अल्लाह ताला ने इनको वहाँ पर पैदा किया है और वो वहाँ से रोज़ी तलाश करने के लिए नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला ने मुझे इसकी रोज़ी का वकील बनाया है। मैं इसकी रोज़ी को उठा कर ले जाती हूँ और अल्लाह ने इस मेंढक को मेरे लिए मसख्खर किया है ताकि वह मुझे लेकर जाए। इसके मुंह में होने की वजह से पानी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। वो अपना मुंह बंद पत्थर के सुराख के सामने खोल देता है। मैं इसमें दाखिल हो जाती हूँ। जब मैं इसकी रोज़ी इस तक पहुँचाकर पत्थर के सुराख से इसके मुंह तक आती हूँ तो मेंढक मुझे मुंह से बाहर निकाल देता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तूने इन कीड़ों की किसी तस्बीह को सुना? चूंटी ने बताया, हाँ, वो सब कहते हैं। तर्जुमा, ए वो ज़ात जो मुझे इस गहरे पानी के अंदर भी नहीं भूलती। एक और वाक़या जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इब्न अबी हातिम में है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्तिस्क़ा यानी बारिश माँगने के लिए निकले तो देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई अपने पाँव आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही थी कि खुदाया, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की ज़रूरत हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम हिलाक हो जाएंगे। चींटी की दुआ सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने लोगों से ऐलान किया कि चलो, किसी की दुआ से तुम्हें अल्लाह पाक पानी पिलाएँगे। सुभान अल्लाह। एक और बहुत प्यारा वाक़या आपसे शेयर करने लगी हूँ। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे कि आपको जिस्म पर एक चींटी चलती नज़र आई। आपने इसे पकड़ा और नीचे फेंक दिया। चींटी अर्ज़ करने लगी, या नबी अल्लाह, क्या आप नहीं जानते कि एक दिन मालिक कादिर कहरो कहार के रूबरू हाज़िर होना है, जो मज़लूम को ज़ालिम से हक़ दिलाएगा। आपको ये सुनते ही गश आ गया। जब संभले तो फरमाने लगे, मुझसे दरगुज़र कर। इसने अर्ज़ किया, मेरी 3 शर्तें हैं, अगर आप ये तस्लीम फरमा लें तो दरगुज़र करूँगी। आपने फरमाया, वो क्या है? कहने लगी, जब आपके दर दौलत पर कोई साइल आए तो महरूम ना लौटाइएगा, दौलत दुनिया के हसूल पर मुस्कुराइएगा नहीं, और जब कोई फरियादी आपकी खिदमत में आए तो आपका रोबो जलाल इसकी फरियाद सुनने में हायल ना हो। आपने फरमाया, बहुत अच्छा। चनाचे चूंटी आपसे खुश हो गई। सुबहान अल्लाह, क्या शान है अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की कि जिनकी बारगाह में मखलूक खुदा हर किस्म की बातें कर लेती हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार करे जो लोगों में खुशियाँ बाँटते हैं और आसानियाँ बाँटते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।